بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ زیڈ پی وائس چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا ذکر ہے حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، حالات و مناقبت۔ آپ بہت ہی اہل تقویٰ بزرگوں میں سے تھے اور بہت سے مشائخ سے شرف نیاز حاصل کیا۔ بہت عرصے تک حضرت امام ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے اور آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں۔ در حقیقت آپ گنجینہ علوم کا کلید تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن امام ابو حنیفہ نے سیدنا کہہ کر خطاب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا کل وقت ذکر عبادت میں گزرتا ہے اور ہم دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور سبق آموز واقعات۔ ابتدا میں آپ سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محب خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ آپ کا ایک شناسہ ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ آپ کو تاج و تخت میں خدا تعالیٰ کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے اور دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تھا تو ایک بہت ہی ذی چشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی اور وہ شخص تیزی سے تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا اور حضرت ابراہیم ادم نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ کس کی تلاش میں آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ محل ہے، سرائے نہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ سے پہلے یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض کہ اس طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے یہاں کون رہے گا تو فرمایا میری اولادیں۔ اس نے کہا ذرا تصور کیجئے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا اور ابراہیم ادم چونکہ رات ہی کے وقت کے واقعے سے بہت مضطرب تھے اس لیے وہ واقعہ سن کر دیکھ کر بے چین ہو گئے اور آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو اس نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ اس ادھیڑ بن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم موت سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ اور یہ آواز مسلسل آتی رہی جس سے آپ کی قلبی کیفیت بگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گیا اور جب آپ نے اس کا شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے رہیں؟ پھر آپ کی سواری کے زین سے بھی یہی صدا آنے لگی اور آپ گھبرا کر اس طرح متوجہ الہی اللہ ہو گئے کہ کل نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر باد کہہ کر صحرا میں چلے گئے اور گریہوزاری کرتے ہوئے نیشا پور کے قریب پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے اور ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے اور کچھ ملتا تو راہ مولا میں اس کو اللہ کے راہ پہ دے دیتے اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے اور پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے اور غار میں چلے جاتے۔ موسم سرما میں یخ بستہ پانی جس کو جو برف کی شکل اختیار کر لیتا توڑ کر نہاتے اور پوری شب مشغول عبادت رہتے اور صبح جب
ہلاکت آمیز سردی محسوس ہونے لگتی تو آگ کا خیال آتا، اور ابھی اسی خیال میں تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پشت پر گرم پوستین ڈال دی ہو، جس کی وجہ سے پرسکون نیند آ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی نے آپ کو سکون بخشا۔ یہ دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن یہ ایک قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہی اژدہا غائب ہو گیا۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر باد کہا اور مکہ معظمہ کا رخ اختیار کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا، اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا تب بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کے چند روز قیام سے موجود ہے۔ صحرائی سفر میں آپ کی ایک ایسے خدا داد بزرگ سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی۔ آپ ہمیشہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے۔ پھر اسی دوران آپ کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی ہے وہ میرے بھائی الیاس علیہ السلام ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی سربلندی اور مراتب حاصل کی اور درجہ کمال تک پہنچے۔ پھر فرمایا، ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چھان رہا تھا، جب نواحِ عراق پہنچا تو میں نے ایسے 70 فقراء کو دیکھا جو راہ مولا میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، لیکن ان میں سے ایک فرد ایسا باقی تھا جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے، اور جب میں نے اس واقعہ کی نوعیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، بس محراب اور پانی کو جزو حیات بنا کر آگے جانے کی صحیح نہ کرو، ورنہ مہجور ہو جاؤ گے، اور غربت کا تصور بھی چھوڑ دو اور نہ اذیت اٹھاؤ گے، کیونکہ کسی کی تاب و طاقت نہیں کہ سلامت روی کی حالت میں گستاخی کا مرتکب ہو، اور اس دوست سے بھی ڈرتے رہو جو حاجیوں کو کفار روم کی مانند بذریعہ جنگ پرتیگ کر دیتا ہے، اور ہم اس بیابان میں عہد کر کے خدا کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھیں گے، محض توکل علی اللہ کے سہارے مقیم ہو گئے، اور جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو خضر علیہ السلام سے شرف نیاز حاصل ہو گیا، اور ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فعل تصور کرتے ہوئے اپنی صحیح کے برابر ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن اس وقت ندا آئی کہ اے عہد شکو، اے فریب کارو، کیا تمہارا یہی عہد تھا کہ تم مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے رسم و راب بڑھاؤ؟ سن لو کہ میں اس جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم ادم، یہ تمام فوت شدہ لوگ اسی کے قہر کا شکار ہو گئے، اور اگر تم بھی خیریت چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت زدہ ہو کر اس شخص سے پوچھا، تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو جواب دیا کہ ابھی نیم خواہ ہوں اور اب انہی کی طرح جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جاں بحق ہو گیا۔ آپ قطع مسافت کرتے اور گریہ ازاری فرماتے مکمل 40 برس میں مکہ معظمہ پہنچے، اور جب اہل حرم بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ برائے استقبال نکل کھڑے ہوئے، اور آپ نے محض اس خوف سے کہ کوئی شناخت نہ کر لے خود کو قافلے سے جدا کر لیا، اور جب خادمان اہل حرم نے جو آگے آگے تھے دریافت کیا کہ ابراہیم ادم کتنی دور ہیں، اس لیے کہ اہل حرم ان سے ایاز حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد و دہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد اور دہری تو خود ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں،
اور جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے ابھی وہیں سکون اختیار کر لی، اور بے شمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، اور آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کسی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے، اور کبھی کسی کھیت پر رکھوالی کا کام کرتے۔ اور جب آپ نے سلطنت کو خیر بات کہہ دیا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی پائی تو میرے والد کہاں ہیں یہ پوچھا، تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ اس وقت وہ مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ تو اس کے بعد لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے والد کو ملنا چاہتے ہیں تو میرے ہمراہ حج پر چلیں، اور اس کے پورے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر 4000 افراد چلنے کو تیار ہو گئے، جن کو لڑکا اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا اور کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں، اور اس وقت اس نیت سے جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا۔ ایک بوڑھے کے سر پر لکڑیوں کا بوجھ دیکھا تو فرط محبت سے بےتاب ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور ناواقفیت کے خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض میں پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خرید لیں، اور جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرماتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ طواف میں شرکت کرتے۔ اور لیکن ایک مرتبہ حالت طواف میں ہی آپ کا لڑکا سامنے آ گیا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر پڑ گئیں۔ فراغت طواف کے بعد آپ نے ارادت مندوں سے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کہ کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہے کہ جب میں نے بلخ کو خیر بات کہا تھا اس وقت میرا چھوٹا بچہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا ہے اور خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا وہ تلاوت کر رہا ہے۔ اور جب اس نے آپ کے مرید سے آپ کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحب زادے ہیں؟ یہ سنتے اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑی لے کر جا رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں، اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہ آپ چلیے میں ان سے ملاقات کرا دیتا ہوں، اور اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور لڑکے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ اور جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو وہ فرط محبت سے دونوں آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اور ہوش آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے بولا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ لڑکی نے اس بات میں جواب دیا، اور پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی تعلیم ہے؟ اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو آپ کی بیوی اور بچوں نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا
کر کہا یا الہی غشی، یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ جب میں بچے سے ہماگوش ہوا تو وفود جذبات اور فرط محبت میں بے تاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا، یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا مقبول ہو گئی، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے زیادہ عجیب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو راہ مولا میں قربان کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آپ اکثر یہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ جستجو رہتی ہے کہ رات میں کسی وقت بھی خانہ کعبہ خالی مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ اتفاق سے ایک شب بارش ہو رہی تھی اور تنہا طواف میں مشغول تھا، اور میں حسن اتفاق سمجھ کر ہلکا کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگا، لیکن یہ ندا آئی کہ پوری مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوئی ہے، اور اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفاریت اور رحمانیت دوبارہ کون چاہے گا؟ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، اے اللہ، میری مغفرت فرما دے۔ ندا آئی کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر، اپنے متعلق ہم سے کچھ سوال نہ کر، کیونکہ دوسروں کے لیے تیری سفارش مناسب ہے۔ آپ فرماتے کہ میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو علیم و خبیر ہے، اور تیری عنایات و کرم مجھ پر بے تحاشا ہیں جن کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں 8 جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح تیری محبت کے مقابلے میں 8 جنتیں بھی بیکار ہیں، لہٰذا اے خدا، رسوائی اور معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف حاصل فرما، اور تیری ذات سے میں واقف ہو جاؤں کہ کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو مجھ سے قطعاً نہ واقف ہے۔ آپ اکثر یہ فرماتے کہ 15 برس کی مکمل اذیتوں کے باوجود 15 برس کے بعد مجھے یہ ندا آئی کہ عیش و راحت کو ترک کر دو اور اس کی بندگی اور احکام کی تکمیل کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت اور تخت شاہی کیوں چھوڑ دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی پر متمکن تھا کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ خدا تو میرے پاس طویل سفر کے لیے اور زیادہ راہ ہے اور نہ کوئی حجت اور دلیل، جبکہ میری آخری منزل قبر ہے اور حاکم بھی عادل منصف ہے۔ بس یہی خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ خراسان کو خیر باد کیوں کہا؟ فرمایا کہ روزانہ لوگ مزاج پرسی کے لیے آتے تھے۔ پھر سوال کیا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر بھوکی رہنے کے لیے نکاح کرے گی؟ اور اگر میرا بس چلے تو میں اپنے آپ کو ہی طلاق دے دوں۔ پھر بھلا ان حالات میں کس طرح کسی عورت سے وابستگی ہو سکتی ہے؟ کسی نے ایک درویش سے سوال کیا کہ کیا آپ کی بیوی ہے؟ تو درویش نے نفی میں جواب دیا، جس کے بعد سائل نے کہا آپ تو بہت اچھے رہے، کیونکہ جس نے نکاح کیا گویا وہ کسی کشتی پر سوار ہو گیا، اور جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو سمجھ لو کشتی غرق ہو گئی۔ کسی درویش نے آپ کے سامنے دوسرے درویش کا شکوہ کیا تو فرمایا کہ تو نے مفت میں درویشی بے سود اختیار کر لی ہے۔ اور جب اس نے پوچھا کہ کیا درویشی بھی خریدی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ یقیناً کیونکہ میں نے سلطنت کو ترک کر کے درویشی خریدی اور بہت ارزاں خریدی ہے، کیونکہ درویشی سلطنت کے مقابلے میں بہت ہی بے بہا شے ہے۔ ارشادات: کسی نے بطور نظر آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے کہا کہ قبول کر لیجئے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں، میں فقیری سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں ایک بہت امیر آدمی ہوں۔ فرمایا کیا تجھے اس زائد دولت کی تمنا نہیں ہے؟
اور جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا اپنی رقم واپس لے جا کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے اوپر واردیت غیبی کا نزول ہوا تو فرمایا کرتے تھے کہ سلاطین آ کر دیکھیں کہ کیسی واردیت ہے اور اپنی شوکت و سلطنت پر نادم ہوں۔ پھر فرمایا ہو سکتا کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ مزید انوکھے واقعات کے لیے دیکھیے اگلی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ آپ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں اور فرمائشیں کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔